پار ہوگا میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا، چلو لے کے جلدی اب میرا جنازہ۔ ابھی سال بھر ہو گئے مولانا برکت اللہ صاحب کے والد ہمارے درمیان سے گزر گئے۔ یہ سالانہ کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا۔ جب کسی کی موت ہوتی ہے، انتقال کرتے ہیں، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے کیا کہتے ہیں، اس شعر میں سماعت کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں، کسے کہہ رہے ہیں، یعنی ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مولانا برکت اللہ سے کہہ گئے ہوں گے، جناب قدرت اللہ صاحب سے کہہ کر گئے ہوں گے، جناب غریب اللہ سے کہہ کر گئے ہوں گے، وہ کیا کہہ کر گئے ہوں گے، وہ یہی کہہ رہے ہوں گے، چلو لے کے جلدی اب میرا جنازہ، چلو لے کے جلدی اب میرا جنازہ، چلو لے کے جلدی اب میرا جنازہ۔ لحد میں شہیدی کا دیدار ہوگا، لحد میں شہیدی کا دیدار ہوگا، سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین، ایک محفل پاک سجی جس میں خطاب کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے ہیں بلکہ پوری کائنات کے رسول آئے ہیں۔ ایک محفل سجی جس میں خطاب کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے ہیں، پوری کائنات کے رسول آئے ہیں۔ ارے وہ رسول آئے ہیں جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یاسین کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یا ایھا المزمل کہا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں طٰہٰ کہا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں والضحیٰ کہا ہے۔ یعنی وہ خطاب کرنے آئے ہیں اور خطاب سننے والا کوئی اور نہیں آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ارے وہ آئے ہیں جن کو پوری دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، وہ آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ حضرت عمر آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ عثمان غنی آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ مولا علی آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ حضرت انس آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ ابو ہریرہ آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ سعید آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ سعد آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ صحابہ آئے ہیں۔ خطاب سننے والے بھی لاجواب ہیں اور خطاب سنانے والے بے مثال ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ ارے ہمارے رسول کو رسول ہے تو تمام رسولوں سے اعلیٰ ہے، تمام رسولوں سے افضل ہے، یعنی ہمارے رسول تمام رسولوں سے اعلیٰ رسول ہے۔ خطاب کرنے کے لیے رسول آئے ہیں، سننے کے لیے صحابہ آئے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں پیارے صحابی سے، اے میرے پیارے صحابیوں، آج جو مانگو گے میں عطا کروں گا، جو مانگو گے عطا کروں گا۔ حضور سید مجاہد اشرف آ جائے، آنے کے بعد خطاب کرنے کے درمیان یہ کہے کہ جو مانگو گے عطا کروں گا، تو آپ کیا مانگیں گے؟ آپ یہی کہیں گے، یہی کہیں گے، پیر صاحب ہمارا گھر صحیح سے نہیں چلتا ہے، دعا کر دیجئے ہمارا گھر صحیح سے چلنے لگے، ہماری اولاد بگڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، دعا کر دیجئے میری اولاد صحیح سالم ہو جائے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بھلا ہے تو بھلا کو دور کرنے کے لیے پیر صاحب سے دعا کروائیں گے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے پیر صاحب سے دعا کروائیں گے، یعنی اگر کوئی مصیبت آئی تو پیر صاحب سے دعا کروائیں گے۔
لیکن ہمارے آقا نے کہا، صحابہ سے کہا، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے میں عطا کروں گا، جو طلب کرو گے میں دوں گا، جو مانگو گے میں دوں گا۔ ایسے ہی کہنا ہے۔ اب آقا کہہ رہے ہیں یہ صحابی کا ایمان ہے، کسی بہابی کا ایمان نہیں ہے۔ صحابی کا ایمان یہ ہے کہ آقا جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، آج جو مانگیں گے وہ عطا ہو جائے گا، جو طلب کریں گے وہ مل جائے گا، جو مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ اس لیے کہنے والی ذات کسی اور کی نہیں ہے، رب کے محبوب کی ہے، رب کے محبوب کی ہے۔ یعنی یہ بات کہنے والی ذات کسی اور کی نہیں ہے، رب کے محبوب کہہ رہے ہیں جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو طلب کرو گے عطا کیا جائے گا، جو چاہو گے اسے پورا کیا جائے گا۔ اب جیسے ہی کہنا ہے، ایک صحابی رسول بڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں صداقت چاہیے، آقا انہیں صداقت عطا کرتے ہیں۔ کسی نے عدالت مانگی، عدالت عطا کر دی، کسی نے شجاعت مانگی، شجاعت عطا کر دی، کسی نے سخاوت مانگی، سخاوت عطا کر دی، کسی نے امامت مانگی، امامت عطا کر دی۔ جو طلب کرتے گئے عطا کرتے گئے، جو طلب کرتے گئے عطا کرتے گئے، عطا کرتے گئے۔ جو صحابی رسول کھڑے ہو رہے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جا رہے ہیں، اسے عطا کر رہے ہیں، اسے دے رہے ہیں۔ کسی کو صداقت کا مقام ملا، کسی کو عدالت کا مقام ملا، کسی کو شجاعت کا مقام ملا، کسی کو امامت کا مقام ملا، سب کو عطا کر دیے ہیں۔ لیکن اسی صحابی رسول کے بیچ میں ایک ایسے صحابی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، جن کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، جن کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر آپ دعا فرما دے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، دعا فرما دے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، میری آنکھوں میں بینائی آ جائے۔ یہ دعا کرنے کے لیے کسے کہہ رہے ہیں؟ آقا سے کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج کا کچھ کٹ مولوی کہتا ہے کہ ان سے طلب نہیں کرنا چاہیے، نہیں مانگنا چاہیے، کچھ کہتا ہے، اس کچھ کو کچھ ہی رہنے دیجیے، لیکن صحابی رسول کو دیکھیے ان کا ایمان کیا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں اگر ان سے طلب کریں گے تو مل جائے گا، مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجیے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، میری آنکھوں میں بینائی آ جائے، میری آنکھوں میں دیکھنے کی قوت آ جائے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر میری آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر بینائی آ جاتی ہے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو کیسا بنایا ہے، سورج کو کیسا بنایا ہے، ستارے کو کیسا بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر میری آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، بینائی آ جاتی ہے، دیکھنے کی طاقت آ جاتی ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں روانگی کس طریقے سے رکھا ہے۔ اب دعا کی گئی ہے، دعا کی گئی ہے، آپ کا دعا فرما رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اے مولا یہ بندہ تیرا ہے، عبادت تیری کرتا ہے، قیام تیرے لیے کرتا ہے، رکوع تیرے لیے کرتا ہے، سجود تیرے لیے کرتا ہے، بندگی تیری کرتا ہے۔ اے مولا مانگ مجھ سے رہا ہے، اے مولا ان کی آنکھوں میں بینائی دے دے۔ کہنا ہے مانگ مجھ سے رہا ہے، اور دعا کرنے والی ذات کسی اور کی نہیں ہے بلکہ رب کے محبوب کی ہے۔ ارے جو دعا اللہ کے نبی کر دے وہ دعا بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ اب دعا قبول ہوئی،
قبول ہوئی، جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، بینائی نہیں تھی، دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، ابھی بینائی آئی ہے، روشنی آئی ہے، دیکھنے کی طاقت آئی ہے، تو کیا دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ کسی کو نہیں دیکھا۔ چاہا تو یہ تھی کہ ابو بکر صدیق کو دیکھے، چاہا تو یہ تھی حضرت عمر کو دیکھے، چاہا تو یہ تھے حضرت سعید کو دیکھے، چاہا تو یہ تھی حضرت سعد کو دیکھے، چاہا تو یہ تھی حضرت انس کو دیکھے، چاہا تو یہ تھی حضرت عبید اللہ کو دیکھے، لیکن کسی کو نہیں دیکھا۔ چاند کو نہیں دیکھا، سورج کو نہیں دیکھا، ستارے کو نہیں دیکھا، دریا کو نہیں دیکھا، سمندر کو نہیں دیکھا، جنگلات کو نہیں دیکھا، صدر کو نہیں دیکھا، حجر کو نہیں دیکھا، قمر کو نہیں دیکھا، قمر کو نہیں دیکھا، شمس کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ تو کسے دیکھا؟ میں کہوں گا کسی اور کو نہیں دیکھا، آگے آقا کا چہرہ ہے، آگے آقا کا چہرہ ہے۔ جیسے ہی چہرے مبارکہ کو دیکھا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ صحابی رسول یہی کہہ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرا چہرہ بھی کیا چہرہ ہے، کوئی دیکھے تو دیکھتا ہے، تیرا چہرہ بھی کیا چہرہ ہے، کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ اب جیسے ہی چہرے کو دیکھا، ابھی کچھ نہیں دیکھا، زمین کا فرش نہیں دیکھا، سورج کی روشنی نہیں دیکھا، چاند کی چاندنی نہیں دیکھا، ستارے کی کمکمے نہیں دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھا، اور آقا سے پھر ارشاد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ دعا فرما دے کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ کیا کہا؟ دعا فرما دے کہ بینائی چلی جائے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تو روشنی آئی ہے، ابھی تو بینائی آئی ہے، ابھی دعا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، اگر بینائی آ جاتی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے، بینائی آ جاتی ہے ابو بکر صدیق کو دیکھیں گے، بینائی آ جاتی ہے حضرت عمر کو دیکھیں گے، بینائی آ جاتی ہے صحابی رسول کو دیکھیں گے، بینائی آ جاتی ہے شجر کو دیکھیں گے، بینائی آ جاتی ہے ثمر کو دیکھیں گے، بینائی آ جاتی ہے قمر کو دیکھیں گے، لیکن کسی کو نہیں دیکھا، اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر آپ دعا فرما دے کہ آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا تو آقا نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، ابھی تو روشنی آئی ہے، ابھی تو بینائی آئی ہے، ابھی تو دیکھنے کی طاقت آئی ہے، ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، کسی کو نہیں دیکھا ہے، اب تو کہتا ہے میری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، روشنی چلی جائے۔ آخر فلسفہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو سنو مسلمان ہو، تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، تیرا چہرہ بھی کیا چہرہ ہے، کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے چہرے میں پورے سنسار کو دیکھ لیا، بہت خوب، بہت خوب، کو دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا۔ ابو بکر صدیق کی چمک آپ کے چہرے میں دیکھا، عمر کی عدالت کی چمک آپ کے چہرے میں دیکھا، عثمان کی سخاوت کی چمک آپ کے چہرے میں دیکھا، مولا علی کی شجاعت کی چمک آپ کے چہرے میں دیکھا، صحابہ کی محبت کی چمک آپ کے چہرے میں دیکھا۔ جب سب چیز کو آپ کے چہرے میں دیکھ لیا، تب کچھ دیکھنے کی چاہت نہیں ہے، یہ ایمان ان کا تھا، صحابی رسول کا تھا، ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے کہ نہیں؟ آؤ اور جاؤ والا کام کرتے ہیں، اگر کوئی نیا آ گیا ادھر چلے جاتے ہیں۔ سنو مسلمانوں، ایمان کو بچاؤ۔ آج کے دور میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہر جبہ کبا والا سب میرا ہے، ہر ٹوٹی والا میرا ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، سنو، ارے ہر جبہ کبا والا میرا نہیں ہو سکتا۔ اگر پہچاننا ہے تو یہ دیکھنا ان کے دل میں
کن کی محبت ہے یہ دیکھنا، قرآن کی محبت ہے کہ نہیں، اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں، صحابہ کی محبت ہے کہ نہیں، ابو بکر صدیق کی محبت ہے کہ نہیں، حضرت عمر کی محبت ہے کہ نہیں، عثمان غنی کی محبت ہے کہ نہیں، تمام لوگوں کی محبت ہے کہ نہیں؟ جن کے دل میں تمام لوگوں کی محبت ہوگی وہی ایمان والا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جو ایمان والا ہوگا وہ دنیا